بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ ابو الیاس نے وہب بن منبع سے نقل کر کے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب جل جلال کی باتیں سنی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہا تو عرض کیا، میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا، میں تجھے دیکھوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہ جائے تو بھی مجھے دیکھ سکے گا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے بعض ایسے لوگوں نے خبر دی جنہیں میں متہم نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابن عمران، مجھے دیکھنے والا زندہ نہیں رہتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مجھے تیرا دیدار کر کے موت پانا اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں تجھے دیکھے بغیر زندہ رہوں۔ میرے رب مجھ پر اپنی نعمتیں پوری فرما، اپنا فضل اور احسان تمام کر دے اس کے ذریعے جو میں نے مانگا ہے، اور میں اس کے اثر سے موت پا لوں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ہمیں جبیر نے ضحاک کے طریق سے حضرت ابن عباس سے خبر نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش کو دیکھا تو اپنی عادت کے مطابق چاہا کہ وہ ان کا مطالبہ پورا کر دے، تو فرمایا، موسیٰ، پہاڑ کی چوٹی میں جو پتھر ہے، جاؤ اسے دیکھ لو اور اس پر بیٹھ جاؤ، میں تمہارے پاس اپنے لشکر بھیجتا ہوں۔ حضرت موسیٰ وہاں تشریف فرما ہو گئے۔ جب سنبھل کر بیٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے لشکر ان کے پاس بھیجنا شروع کیے۔ اللہ نے دنیا کے آسمان کے فرشتوں کو حکم دیا کہ موسیٰ کے سامنے جاؤ۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، ان کی آوازیں بجلی کی کڑک کی طرح بلند تھیں۔ وہ تسبیح اور تحمید کرتے ہوئے وہاں سے گزر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے آسمان کے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ان کے سامنے سے گزریں، تو وہ ان کے سامنے سے گزرنے لگے۔ مختلف روپ میں کئی چہرے والے اور کئی پر والے تھے۔ ان میں بعض شیروں کے روپ میں تھے جو اپنی دھاڑ کے ساتھ اللہ کی تسبیح کر رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے گھبرا گئے، کہنے لگے، اے رب، میں اپنے سوال پر نادم ہوں، کیا اس جہاں میں اس جگہ سے کوئی محفوظ جگہ ہے؟ تو فرشتوں کے ایک سردار نے انہیں کہا کہ جو تم نے مانگا ہے اس پر صبر کرو، ابھی تم نے بہت تھوڑا دیکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرے آسمان کے فرشتوں کو حکم دیا کہ اترو اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے گزرو۔ تو وہ لا تعداد تھے، مختلف روپ میں آئے، ان کے رنگ آگ کے شعلوں کی طرح تھے، اور تسبیح تہلیل کی آوازوں میں بادل کی سی گرج تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اور زیادہ گھبرا گئے اور زندگی سے مایوس ہو گئے۔ تو انہیں فرشتوں کے ایک سردار نے کہا کہ اے عمران کے بیٹے، صبر کرو حتیٰ کہ ایسی چیز دیکھ جس پر صبر نہ کر سکو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چوتھے آسمان کے فرشتوں کو حکم دیا کہ تسبیح کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ تو وہ آئے، ان کے رنگ آگ کے شعلوں کی طرح تھے، اور ان کی خلقت برف سے تھی، اور ان کی تسبیح و تقدس کی بلند آوازیں تھیں جو ان سے پہلے گزرنے والوں جیسی نہ تھیں۔ تو انہیں فرشتوں کے سردار نے کہا، اے موسیٰ، اپنے مانگنے پر صبر کرو۔ اس طرح تمام آسمانوں کے لوگ ان کے پاس مختلف روپ میں مختلف بدن لیے آئے۔ پھر ان کے پاس فرشتے آئے، ان کا نور آنکھوں کی بصارت ختم کرنے والا تھا۔ ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، ایک ہتھیار عظیم اور لمبے کھجور کے درختوں کی طرح تھا، گویا کہ وہ کوئی آگ ہے جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام بلند آواز سے فرما رہے تھے اور کہتے جاتے، اے میرے رب، مجھے یاد رکھ، میں تیرا بندہ ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ جہاں میں ہوں وہاں سے مجھے نجات ملے گی۔ میں یہاں سے اگر نکلا تو جل جاؤں گا، اور اگر یہیں رکا رہا تو مر جاؤں گا۔ فرشتوں کے سردار نے کہا، تم تو نہایت ہی خوفزدہ ہو گئے اور تمہارا دل نکلنے کے قریب ہے۔ یہ تو وہ منظر ہے جسے آپ یہاں دیکھنے بیٹھے تھے۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ پھر جبریل
میکائیل اور اسرافیل ساتوں آسمانوں کے باشندوں کے ساتھ نازل ہوئے، اور عرش و کرسی کے حاملین بھی آئے اور آ کر ان سے کہنے لگے، اے خاتی ابن خاتی، کس چیز نے تمہیں یہ کرنے پر مجبور کیا، اور تم نے اپنے رب کا دیدار کرنے کا سوال کرنے کی جرت کس طرح کر لی؟ اور موسیٰ علیہ السلام رو رہے تھے، حتیٰ کہ ان کے گھٹنوں میں جان نہ رہی اور ان کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی یہ حالت دیکھی تو انہیں اپنے عرش کے پائے دکھلا دیے، اور وہ ان کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے، اور ان کے دل کو تسلی ہوئی۔ تو انہیں اسرافیل علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم فرشتوں کے سردار ہیں، جب سے ہماری تخلیق ہوئی ہے ہم نے خوف اور رعب کی وجہ سے عرش کی جانب آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اے کمزور بندے، تم نے ایسا کیوں کر لیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جن کی حالت قدرے سنبھل چکی تھی، فرمایا کہ اے اسرافیل، میں نے چاہا کہ میں اپنے رب کی جو عظمت جانتا ہوں اسے دیکھوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو القاء فرمایا کہ میں اس پہاڑ پر تجلی ظاہر کر رہا ہوں، تو آسمان، زمین، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، بادل، فرشتے، جنت، جہنم، سب مضطرب ہو گئے اور سجدے میں گر گئے، اور موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کو دیکھ رہے تھے۔ جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی ظاہر کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اوندھے منہ گر پڑے۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب العزت کے نور کی تاب نہ لا کر مردہ ہو گئے، اور پتھر سے گر گئے، اور پتھر ان پر الٹ گیا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلنے سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پتھر ہٹایا اور انہیں سیدھا کیا، تو موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہو گئے اور فرمایا، تیری ذات پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں اپنے سوال کرنے سے، اور میں اول ایمان لانے والا ہوں۔